بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہر طرف عبادات کی بہاریں نظر آتی ہیں، کہیں دن میں روزہ، کہیں زبان سے ادا ہوتا ہوا اللہ کا ذکر، کہیں گناہوں سے بچنے کی ایک کوشش، کبھی رات میں تراویحوں کی برکتیں۔ اکثر ہی مسجدوں کے اندر ہر رات ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی کثرت۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر مسلمان کا دل رمضان کی آمد سے خوش ہو جاتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب، کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، ہر مسلمان کا دل تو اللہ کی عبادت کی طرف ہی ہمکتا ہے۔ اس کی ایک جو بیسک ریزن ہے، جو ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، جو مینوفیکچر کیا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ اس انداز سے کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر کے خوش ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دل اللہ کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، ایک مومن کا دل اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، ایک مومن کا دل نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، ایک مومن کا دل گناہوں سے بچ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کی ہے، جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں جب ہم پرجوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں غیر ضروری کاموں سے بچنا ہے، تو اس لیکچر کے اندر میں اسی طرف توجہ آپ سب کی دلوانا چاہتی ہوں کہ جو غیر ضروری کام ہیں ان سے بچیں۔ کچھ ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں، کچھ ایسی غیر ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گی تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ نمبر 1، ٹی وی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جو ٹی وی چینلز ہیں وہ رمضان نشریات، سحر و افطار نشریات شروع کر دیتے، جس میں سحری میں ان کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ اسکالرز کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ رمضان میں ان کے افطار میں کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں اسکالرز کو بٹھایا ہوتا ہے، بچوں کو افطاری وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، بچوں کی روزہ کشائی وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں، کوسچن آنسرز ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس افطار کے بعد کی جو نشریات ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ قرآن دازی والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن دازی ہو رہی ہوتی ہے، ڈھول باجے بج رہے ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، شور شرابہ، ایک ہنگامہ نظر آتا ہے ٹی وی پر۔ اور چونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہے، ہم نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اب تھوڑا سا وقت ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ میری عزیز طالبات، یہ جو تھوڑا سا وقت بیٹھ کر ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن حسرت ہی کی جائے گی اس وقت پر جس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو صرف اس گھڑی کی حسرت ہوگی جس میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان پر جو وقت اللہ کا ذکر کیے بغیر گزرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کرے گا۔ تو میری عزیز طالبات، یہ جو ٹی وی کے اوپر ہمیں ٹی وی میں جو نظر آتی ہیں رمضان نشریات، سحر و افطار نشریات، کچھ قرآن دازی والی گیمز وغیرہ کچھ نظر آتے ہیں، ان سے بچیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہمیں اس شور شرابے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو تیار کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہن کیا بن جاتے ہیں؟ ماما ہم بھی یہاں چلے جائیں، ہائے ہائے ہماری بھی بائک نکل آئے، ہائے ہائے ہمیں بھی سونا مل جائے، ہائے ہائے ہمیں بھی کوئی گاڑی مل جائے۔ بچوں کے اندر دنیا کی ہرس اور لالچ آتی ہے،
اور یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، اور یہ اس عمر میں خالی سلیٹ لیے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں، اس پر جو تحریر کر دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، یہ ان کی شخصیت بن جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے افطار کے بعد جو افطار کی فضیلت ہے، افطار کرتے ہیں تو روزہ دار کی 2 خوشیاں بتائی گئی ہیں، کہ ایک اپنے رب سے ملاقات کی خوشی، ایک افطار کی خوشی۔ تو جس پروردگار کے لیے روزہ رکھا، جس پروردگار کے لیے بھوکے رہے، جس پروردگار کے لیے روزے میں گناہ نہیں کیا، گناہ دیکھا نہیں، گناہ سنا نہیں، تو روزہ افطار کرنے کے بعد کیا ہم پر یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں؟ ہم پر یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہو جاتی۔ روزہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو، تو یہ تقویٰ صرف روزے کی ڈیوریشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ روزے کے علاوہ بھی ہے، کہ روزے کے علاوہ فجر تک، سحر تک، اگلی سحر تک بھی ہمیں اس تقوی کے ساتھ رہنا ہے۔ ان 30 دنوں میں جو ہم تقویٰ جمع کر رہے ہیں، وہی تقویٰ ہمیں آگے لے کر چلنا ہے اگلے رمضان تک۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس چور سے بچائیں۔ یہ ایک ایسا چور ہے، کیونکہ اس نشست میں آپ سب سے ان چوروں کے بارے میں بات کروں گی جو چور ہمارا وقت چرا لیتے ہیں، جو چور ہماری نیکیاں چرا لیتے ہیں، جو چور ہمارے دل سے ہمارے ایمان کو نکالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹی وی پر پابندی لگائیں کہ ہم ایسی کوئی نشریات میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ سحر و افطار کے وقت ٹی وی کھول کر یہ نشریات دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کریں۔ یہ استغفار کا وقت، یہ تہجد کا وقت، یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس رمضان کو جیسے گزار رہے ہیں، اگلے رمضان بھی ایسے ہی صحت کے ساتھ گزار سکیں گے یا نہیں، یہ تندرستی ہوگی یا نہیں، اور یہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اپنے ان روزوں کو اہتمام سے گزاریں۔ اہتمام سے کیا مراد ہے؟ لمبے لمبے دسترخوان لگانا اہتمام نہیں، ہر روزے میں نیا سوٹ پہن لینا اہتمام نہیں۔ ان روزوں کو اہتمام سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزاریں، اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر اپنے آج کو بناتے ہوئے گزاریں، اور آج سے بہتر ہمارا مستقبل ہو، آنے والا کل ہو، اس کی دعائیں کرتے ہوئے گزاریں، ایسے عمل کرتے ہوئے گزاریں کہ ڈے بائی ڈے ہم نیکی کی طرف آگے بڑھتے جائیں، نہ کہ اسٹل رہیں کہ جو کر رہے ہیں اتنا کافی ہے۔ نہیں، جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں آگے بہتری کی طرف لے کر جا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایسے اس چور سے بچنا ہوگا کہ ہمارا وقت یہ چور نہ چرا سکے، کہ جب سارے دن کے کام کاج سے فارغ ہو گئے، حلق کو تراوٹ مل گیا، ٹھیک ہے، ہر حلق کو تراوٹ مل گئی، حلق گیلا ہو گیا، پانی پی لیا، کھا لیا، اللہ کی نعمتوں کو چکھا، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، اب تھوڑی دیر سستائیں، اس کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ ٹی وی دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر تازہ دم نہیں ہوتے۔ تازگی، سکون، لذت، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، نہ ہی موسیقی میں ہے، نہ ہی کسی بھی لہو الحدیث کے اندر ہے، کہ یہ ڈرامے دیکھنا، مارننگ ایوننگ شوز دیکھنا، سحر و افطار کی نشریات دیکھنا، کوئی قرآن دازی والے شوز دیکھنا، اس کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے اندر ریلیکسیشن نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان قلب نہیں ہے۔ اطمینان قلب، سکون، رحمتیں، برکتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں۔